بلوچستان پر دہشت گردوں کے وار، 2 واقعات میں ایف سی کے 7 اہلکار شہید ہو گئے۔ مچھ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 6 اہلکار اور سویلین ڈرائیور جام شہادت نوش کر گئے۔ کیچ میں دہشت گردوں سے مقابلہ، 1 اہلکار وطن پر قربان۔ پاکستان میں کورونا کے وار جاری، 24 گھنٹے میں 36 افراد جاں بحق، اموات 939 ہو گئیں، مزید 1841 کیسز رپورٹ ہوئے۔ متاثرین کی تعداد 43,966 تک جا پہنچی۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حفاظتی دعوے جھوٹے نکلے۔ کارڈک ایمرجنسی سینٹر لانڈھی کے 5 ملازمین میں کورونا کی تصدیق، 5 میں شبہ، خاتون ڈاکٹر، نرس، نائب قاصد اور آیا شامل۔ عملہ حفاظتی کٹ سے محروم ہے، ماسک اور دستانے تک میسر نہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگاروں کے لیے کورونا فنڈ مختص، 1 روپیہ عطیہ کرنے پر حکومت 4 روپے فنڈ میں شامل کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، لکھا فنڈز کی تقسیم میں احساس ڈیٹا اور شفافیت کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ لاک ڈاؤن خاتمے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیاسی معاملات اور افغانستان کی صورتحال کا جائزہ بھی ایجنڈے میں شامل۔ پاکستان میں ریلوے آپریشن کل سے بحال ہوگا۔ ابتدائی طور پر 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ آن لائن ٹکٹ کے بغیر اسٹیشن آنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مسافر کے ساتھ بھی کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ احتساب سے بچنے کے لیے انتخابات کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ شہباز شریف اپنے سیاسی نصیب پر صبر کریں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ، لکھا برسوں اقتدار میں رہنے والے حزب اختلاف میں دل نہیں لگا رہے۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ عید الفطر کے بعد اسکول کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ رکھ دیا۔ چیئرمین طارق شاہ نے پریس کانفرنس میں کہا، بہتر ایس او پیز کے ساتھ اسکول کھولے جا سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب اور ٹرانسپورٹرز میں ڈیڈ لاک برقرار۔ ایسوسی ایشن نے بسیں چلانے سے انکار کر دیا۔ ڈرائیورز کہتے ہیں کم سواریوں کے ساتھ بسیں نہیں چل سکیں گی۔ ملتان میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج، ہر سیٹ پر سواری بٹھانے کا مطالبہ۔ بیوٹی پارلرز کھلنے لگے، خواتین کھلنے لگیں۔ پشاور میں 2 ماہ بعد پارلرز کھلے تو خواتین امڈ آئیں، عید کی تیاری جو کرنی ہے۔ پارلرز میں احتیاطی تدابیر کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے۔ کراچی میں گرمی کے وار جاری، آج درجہ حرارت 42 ڈگری تک جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی نے پسینے نکال دیے۔ گرمی کی لہر 2 دن تک برقرار رہے گی۔ عوام گھر سے باہر جانے میں احتیاط کریں۔ السلام علیکم۔ آج 12 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے افسوسناک خبر شامل کریں گے بلوچستان سے، جہاں دہشت گردی کے 2 واقعات میں ایف سی کے 7 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب احمد۔ مجیب، بتائیے گا یہ دونوں واقعات کیسے پیش آئیں؟ جی، پہلا واقعہ بولان کے علاقے پیر غائب میں پیش آیا ہے، جہاں پہ ایف سی کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑایا گیا اور اس کے نتیجے میں 6 اہلکار شہید، 4 زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار احسان اللہ، نائک زبیر خان، نائک اعجاز احمد، نائک مولا بخش، نائک نور محمد اور سویلین ڈرائیور عبدالجبار شامل ہیں۔ جبکہ دوسرا واقعہ ضلع کیچ میں ہوا ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز اور شہر پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 1 جوان شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے اس ٹھکانے سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا۔ مجیب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، امن کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور آج ایک بار پھر پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے قربانی دی ہے۔ کیا کہیں گے اس واقعے کے اوپر؟
بالکل میرے خیال میں بہت افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں. یہ میرے خیال میں لگاتار دوسرے 2 واقعات ہیں جو ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر 5 افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں اور اس کے اندر 7 شہید ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ افسوسناک ہے. اور باقی یہ بلوچستان کی اپنے ڈائنامک پہ وہاں پر اس طرح کے گروپس جن کو شاید بیرونی مدد مل رہی ہے وہ یہ واقعات میں ملوث ہے. اور میرے خیال میں ہمارے لیے یہ نئی چیز نہیں ہے. اس سے 70s میں بھی بھٹو صاحب کی حکومت کے دوران بھی ایسے واقعات ہوئے تھے اور وہ بھی باہر سے ان کو مدد مل رہی تھی. میرے خیال میں حکومت اور فوج کو سر جوڑ کے سوچنا ہوگا. بلوچستان ایسا علاقہ ہے جس میں وائڈ ایکسپینشن میں بہت بڑے بڑے علاقے ہیں جس کے اندر آبادی کم ہے اور یہ لوگ اسی طرح آ کر پہاڑیوں میں رہتے ہیں اور جو روڈ کمیونیکیشن ہے اس پہ آ کے یہ نقصان پہنچاتے ہیں, چاہے وہ فوجی گاڑیوں کو ہو یا سویلین ہو ٹرانسپورٹ ہو, ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقے بھی موجود ہیں. میرے خیال میں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اس اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں جہاں ان گروپس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کوئی اقدامات کرنے ہوں گے. اور میرے خیال میں شاید وہ وقت آ گیا ہے اور یہ بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں جو کہ افغانستان یا ایران سے آ کے کارروائی کرتے اور آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح سوچنا ہوگا اور شاید اس پہ ایکشن کرنا ہوگا. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمود شاہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اس سے پہلے رپورٹ کر رہے تھے مجیب احمد, ہمارے ساتھ تھے. مجیب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں, کورونا وائرس کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کورونا کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹے میں 36 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. اموات 939 ہو گئی ہیں. مزید 1841 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. متاثرین کی تعداد 43,966 تک جا پہنچی ہے. کمی نہیں آ رہی, کورونا وائرس پھیل رہا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق ایک روز کے دوران 12,957 ٹیسٹ میں سے 1,841 پازیٹیو رپورٹ ہوئے. سندھ میں 17,241, پنجاب 15,976, خیبر پختونخوا 6,230, بلوچستان 2,820, گلگت بلتستان 550, اسلام آباد میں 1,034 اور آزاد کشمیر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 115 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹے میں 36 اموات رپورٹ ہوئیں, جس کے بعد تعداد 939 ہو گئی. ایک روز میں 567 مریض صحت یاب ہوئے, جس کے بعد صحت مند افراد کی تعداد 12,489 ہو گئی. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حفاظتی دعوے جھوٹے نکلے ہیں. کارڈک ایمرجنسی سینٹر لانڈھی کے 5 ملازمین میں کورونا کی تصدیق ہو گئی ہے. 5 میں شبہ ظاہر کر دیا گیا. خاتون ڈاکٹر, نرس, نائب قاصد اور آیا شامل ہیں. عملہ حفاظتی کٹ سے محروم ہے. ماسک اور دستانے تک میسر نہیں ہیں. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ کی اس رپورٹ میں. کراچی میں سندھ حکومت اور کے ایم سی کے جھوٹے دعووں کا پول کھل گیا. سرکاری اسپتال میں طبی سہولیات ناپید. کورونا وائرس کے بعد صورتحال بدترین ہو گئی. کورونا کے خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن ورکرز بے یار و مددگار ہیں. کارڈک ایمرجنسی سینٹر لانڈی میں خدمات انجام دینے والا طبی عملہ شدید ذہنی دباؤ اور مشکلات سے دوچار ہے. گزشتہ روز عملے کے 5 ارکان کورونا کا شکار ہو گئے. خاتون ڈاکٹر, اسٹاف نرس, نائب قاصد اور آیا بھی شامل ہیں. عملے کے دیگر 5 افراد کو مشتبہ قرار دے دیا گیا. اسی کے اسپتال کے آئی ایچ ڈی سے ریٹائرڈ کورونا سے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹر فرقان الحق بھی علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے, لیکن بہتر طبی سہولیات میسر نہ ہو سکیں. سندھ میں طبی عملے کے 10 ارکان سمیت 280 افراد کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. کامران شیخ, آج نیوز, کراچی. کامران شیخ کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران, بتائیے گا کہ کے ایم سی کے جھوٹے دعوے اور فرنٹ لائن ورکرز کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کامران, اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟
بالکل اویس یہ 5 ایسے پیشنٹس ہیں کارڈیک ایمرجنسی سینٹر میں جن میں کورونا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور 5 سسپیکٹڈ آئے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف ڈاکٹرز ہیں بلکہ نائب قاصد بھی ہیں, آیا بھی ہیں, دیگر طبی عملہ شامل ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے کووڈ-19 کی وبا پھیلی ہے, CEC لانڈی ایمرجنسی سینٹر کا جو کارڈیک تمام جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کو بند کر دیے گئے, اور کارڈیک ڈپارٹمنٹ بند کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے صرف کووڈ-19 کے حوالے سے وہاں کام کرنا شروع کیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا وہاں ڈاکٹرز کو نہ تو PPE کٹ تو بہت دور کی بات ہے, حفاظتی دستانے اور ماسک تک میسر نہیں ہے.